یاد رکھنا، جب وہ اپنا شوہر ہونے کا حق وصول کرے گا، تم نے اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے، کسی بھی طریقے خود کا گھونگھٹ میں ہی رکھنا۔ وہ تمہارا چہرہ دیکھے بغیر سارے حقوق پورے کرنے دینا۔ ایک مرتبہ تمہارا نشہ لگ گیا تو پھر بعد میں سچ پتہ چلنے کے باوجود تمہیں چھوڑنے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ گھر میں شادی والا ماحول بنا پڑا ہے اور آپ آج بھی آفس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا چھٹیاں لے لیں، آپ کی بڑی بیٹی کی شادی ہے اور پھر بھی آپ کو کام کی پڑی ہے۔ 50 سالہ خاتون اپنے شوہر کو اب بھی کام پر جاتے دیکھ چڑھتی ہوئی بولی۔ اب اپنے جمائی صاحب سے میں نے زیادہ چھٹیاں مانگ لی تو سب یہی سوچیں گے کہ ابھی سسر بنا بھی نہیں اور فائدے پہلے اٹھانے لگا۔ ہماری فائزہ بڑی خوش قسمت ہے جو میرے باس کے بیٹے اس سے شادی کر رہے ہیں، بس میں تو اسی میں خوش ہوں۔ جلد سے جلد یہ شادی ہو جائے۔ اب میں چلتا ہوں، باقی 2 دن کی تو پھر چھٹیاں ہیں ہی۔ وجدان صاحب جو بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی ایمانداری سے اس کمپنی کے لیے کام کیا تھا اور یہی وجہ تھی جو اس کمپنی کے مالک احسن ملک ان کی بڑی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسے ہمیشہ سے سیدھی سادی لڑکیاں پسند تھیں اور جب اس کی ملاقات فائزہ سے ہوئی، اسے لگا کہ شاید اس کی تلاش اب ختم ہو چکی ہے۔ تبھی انہوں نے نہ امیری غریبی دیکھی اور نہ ہی لوگوں کی پرواہ کی، بلکہ سیدھا وجدان صاحب کے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ اور وجدان صاحب کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی۔ تبھی فوراً سے انہوں نے ہاں کر دی اور آج ان کی بیٹی کی مہندی تھی، مگر انہیں پھر بھی کام پر جانا پڑ رہا تھا۔ اوہ ہو، میری آپی کی شادی ہو رہی ہے، من میں لڈو تو پھوٹ ہی رہے ہوں گے نا۔ میں نے دیکھے ہیں احسن اتنی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، پھر تو ان کا بڑا سا محل بھی ہوگا، یقیناً ہمارے پورے گھر جتنا تو ان کا ایک کمرہ ہوگا، جہاں میری پیاری سی آپی دلہن بن کر اپنے سرتاج کا انتظار کرے گی۔ کتنا عجیب لگے گا نا، جسے انسان نہ جانتا ہے نہ پہچانتا، اس کے ساتھ شادی کر کے ساری دوریوں کو مٹانا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ فیلنگ بہت مشکل رہتی ہوگی۔ ابھی آپ نے تو احسن سے کبھی بات بھی نہیں کی۔ وجدان صاحب کی چھوٹی بیٹی اریبہ جو کب سے اپنی بہن کا سر کھانے میں مصروف تھی۔ اریبہ کیا اناب شناب بولے جا رہی ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے احسن کے بارے میں سوچنے کا، پتہ نہیں کیوں بابا نے بغیر مجھ سے پوچھے یہ رشتہ پکا کر لیا۔ کم از کم ایک مرتبہ تو میری رائے بھی لیتے، مجھے بھی تو وہ انسان پسند آنا چاہیے تھا۔ اتنا اکڑ مزاج کیا ہی مجھے خوش رکھ پائے گا؟ مجھے تو ہمیشہ سے ہنس مکھ لڑکے پسند تھے۔ فائزہ جو کہ اس رشتے کے لیے خود راضی نہیں تھی۔ آپ کو احسن بھائی پسند نہیں ہے؟ آپ کون سا ان سے ملی ہیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو صرف اپنی زندگی کے قریبی رشتوں کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور انہیں آپ سے پہلی نظر والا پیار ہو گیا تھا تو ضرور وہ آپ کی قدر کریں گے۔ اب چلیں میں آپ کو تیار کروا دیتی ہوں۔
چونکہ ماما نے تو مجھے ہی ڈانٹنا ہے کہ میں نے ہی آپ کو تیار نہیں ہونے دیا۔ اریبہ ایسی ہی تھی، چلبلی قسم کی لڑکی۔ میں ماما سے ڈریس لے کر آتی ہوں جو اسپیشل احسن بھائی نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اریبہ اڑتی اڑتی اپنے کمرے سے باہر نکلتی سیڑھیوں کی جانب جانے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی جانب دیکھتی سیدھا چل رہی تھی جب اچانک سے وہ کسی کے ساتھ آ ٹکرائی۔ پورے طریقے سے وہ کسی کے ساتھ آ لگی تھی جسے وہ گرتے گرتے بچی تھی، مگر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے گرنے سے بچا لیا گیا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا ہے کیا؟ مردانہ آواز کو سنتے اریبہ نے اپنا چہرہ اوپر کیے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اگر میں تمہیں نہ پکڑتا تو گر جانا تھا۔ وہ احسن تھا، بارو پرسنالٹی کا مالک۔ آنکھیں اس وقت بھورے رنگ کی کرتا پہنے اور یہاں پر مہندی لے کر خود آیا تھا۔ آپ جیجو ہیں نا؟ اریبہ نے فوراً سے اسے پہچان لیا۔ ہاں، تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر۔ جب تک یہ شادی ہو نہیں جاتی میں کسی قسم کا ڈرامہ نہیں چاہتا، اس لیے سالی صاحبہ ذرا دھیان سے چلا کریں۔ احسن جسے سب سے زیادہ اس شادی کی خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ، آپ تو میری بہن کے عاشق بن چکے ہیں۔ میری وجہ سے آپ کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ تھوڑا صبر رکھیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ سمجھ تو چکی تھی کہ احسن اس کی بہن سے ملنے جا رہا ہے، تبھی اس نے اسے ٹوک دیا۔ میں سوچ رہا تھا فائزہ سے مل کر پوچھ لوں کیا وہ اس شادی سے خوش ہے۔ احسن تو بس ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، وہ بہت خوش ہے۔ آپ اب جائیں، میں جانتی ہوں آپ لڑکوں کے بہانوں کو۔ اب تو آپ کو میری بہن شادی کے بعد ہی ملے گی۔ جائیں یہاں سے۔ جہاں سبھی گھر والے بہت خوش تھے وہیں فائزہ واحد تھی جس کا منہ بنا ہوا تھا جیسے کہ وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ آپ کو میری سالی نہیں جاسوس ہونا چاہیے۔ احسن ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی ٹیلنٹڈ سالی جو مل گئی ہے آپ کو، اریبہ نے پیچھے سے کہا جب احسن ہاتھ سے اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مہندی کے وقت بھی فائزہ بالکل خوش نہیں تھی۔ مہندی ہاتھوں پر لگاتے ہوئے بھی اس نے ایک ہی جگہ ایس لکھوایا۔ جب اریبہ فوراً سے ٹوکتی، ایسے احسن تھوڑی ڈلتا ہے۔ میں سیکنڈ والا لفظ لکھا رہی ہوں، تم چپ رہو۔ وہ دلہن تھی مگر پھر بھی چہرے پر سوائے خوشی کے صرف افسردگی ہی دکھی جائے۔ صبح نکاح ہونے والا تھا جب اریبہ تھکتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس لوٹنے لگی، مگر اسے یوں لگا جیسے اس کی بہن کسی سے بات کر رہی ہے۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو فائزہ نے فوراً جلدی سے فون بند کر دیا۔ کیا واپی سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ابھی بتا دیں، بعد میں جو زندگیاں خراب ہوتی ہیں اس سے بہتر یہی ہے ابھی اپنا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اریبہ کی عمر
ابھی 23 سال تھی، مگر وہ سیانی تھی، جانتی تھی ایک ناپسندیدگی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ اب کیا فائدہ، اب تو سب ہو رہا ہے۔ فائزہ چڑھتی ہوئی لیٹ گئی۔ اب بھی ویسے احسن بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، بہت ہینڈسم ہے۔ توبہ، انہوں نے اتنی زیادہ باڈی بنائی ہوئی ہے، آج میں نے دیکھا، کرتے میں بڑے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ آپ کی تو لوٹری نکل آئی ہے۔ اریبہ جان بوجھ کے فائزہ کے سامنے احسن کی تعریفیں کرنے لگی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اگر ہینڈسم نہ بھی ہوتے پھر بھی مجھے یہ زہر کا گھونٹ پینا ہی پڑنا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، بد لحاظ سی۔ آپ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ وہ اتنے امیر ہیں، اچھے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پتہ ہے لڑکیاں ایسے شوہر کی خواہش کرتی ہیں جو آپ کو مل رہا ہے۔ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو پہلی رات میں بھی احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اریبہ کی بات سنتے تو تم خود کر لو، اگر تمہیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے وہ۔ مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ فائزہ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ اگر وہ میرے لیے رشتہ لے کر آتے تو ضرور کر لینی تھی۔ آپ پتہ نہیں کن خوابی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اریبہ بھی ساتھ لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پکا تم کر لیتی اگر بابا تمہیں یہ شادی کرنے کا کہتے؟ فائزہ نے پھر سے کنفرم کیا۔ ہاں تو اور کیا کرتی؟ ماما بابا کی بات کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا ہم، وہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہی کرتے ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ نہ جانے فائزہ کے دماغ میں کیا چلے جا رہا تھا۔ صبح نے کہا تھا سب گھر والے تیار تھے، یہاں تک کہ بارات بھی آ گئی۔ بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ جب اریبہ کی والدہ نے اسے اپنی بہن کو لانے کا کہا، اریبہ مسکراتی ہوئی کمرے میں لوٹی، مگر وہاں پر فائزہ تھی ہی نہیں۔ اریبہ نے ہر جگہ تلاش کر لیا، تب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے کاغذ پر گئی۔ آئی ایم سوری ماما بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، چونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جو اتنی بڑی قربانی دے سکوں۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے اب آپ وہ کریں، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اریبہ شاکڈ رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بابا ماما کو کمرے میں بلایا اور سب کچھ بتایا۔ جب وجدان صاحب سر پکڑے بیٹھ گئے۔ ایسی کم بخت بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ ہمیشہ ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، بیٹا نہ ہونے کے باوجود ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا، کبھی ان کی کسی بھی خواہش کو حسرت نہیں بننے دیا تھا میں، اور اس نے مجھے کیا سلا دیا۔ اب کیا کریں؟ سب کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، اور احسن صاحب تو مجھے نوکری سے بھی نکال دیں گے، چونکہ ان کی بھی تو ساتھ ہی بے عزتی ہونے ہیں۔ انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ذلت برداشت کرنے کی ان میں خود ہمت نہیں تھی۔ جب اریبہ کی والدہ اریبہ کی جانب دیکھتی، اگر اریبہ دلہن بن کر چلی جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا گھونگھٹ میں کون ہے، کم از کم سب کے سامنے ہماری عزت تو بچ جائے گی۔
لیکن گھر جا کر تو احسن صاحب کو پتہ چل ہی جائے گا، تب وہ کتنا ذلیل کریں گے، کتنا غصہ آئے گا انہیں۔ وجدان صاحب نے صحیح کہا تھا، تب کی تب دیکھی جائے گی، اور دونوں بیٹیاں تو ہماری ہی ہیں نا، ایک ہی تربیت میں پلی بڑھی، وہ خود قبول کر لیں گے۔ فی الحال یہ معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اسے تیار کر کے باہر لے آؤ۔ والدین نے خود کا فیصلہ سنا دیا، مگر اریبہ کی رائے لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ماما، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے احسن بھائی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اریبہ نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، تو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہی اکثر سب کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور ایک بیٹی تو عزت گنوا کر جا چکی ہے۔ اگر تم نے بھی اسے نہ بچایا تو یقیناً اپنے والدین کو کھو دو گی۔ انہوں نے پھر سے وہی ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ جب مجبوراً اریبہ کو بیٹھنا ہی پڑا جہاں کل تک وہ اپنی بہن کو سمجھا رہی تھی، اس کے سامنے احسن کی تعریفیں کر رہی تھی، آج خود وہ اس کی دلہن بننے والی تھی، خود وہ احسن کو اپنا شوہر قبول کرنے والی تھی۔ احسن، ایک بات میری یاد رکھنا، جب وہ اپنا شوہر ہونے کا حق وصول کرے گا، تم نے اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے، کسی بھی طریقے گھونگھٹ میں ہی رکھنا ہے، وہ تمہارا چہرہ دیکھے بغیر سارے حقوق پورے کرنے دینا اسے۔ جانتی ہوں مشکل ہے، لیکن تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی والدہ کی سوچ جانے اریبہ چونک گئی۔ ماما، بعد میں تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، میں فائزہ نہیں ہوں، اریبہ ہوں۔ وہ اپنی والدہ کی سوچ کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ جب ایک مرتبہ وہ تمہارے قریب آ گیا، پھر اس کا غصہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ ہمیں معاف کر کے تمہیں قبول کر لے گا۔ میں سمجھتی ہوں مردوں کی فطرت کو۔ اپنی والدہ کی بات اب جا کر اریبہ کو سمجھ آئی تھی، مگر وہ یہ کام کرے گی کیسے؟ اریبہ گھونگھٹ لیے باہر آئی۔ احسن کے ساتھ اس کا نکاح مکمل ہوا۔ احسن تو خوش تھا، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تبھی اس نے مولوی صاحب کے منہ سے دلہن کا نام غور سے نہیں سنا، اسے لگا کہ وہ فائزہ وجدان ہی کہہ رہے ہیں۔ ہماری سالی صاحبہ کہاں پر ہے؟ رسم نہیں کرنی کیا انہوں نے؟ احسن نے اریبہ کا ذکر کیا۔ جب اریبہ اس کے قریب بیٹھی، رونا شروع ہو گئی۔ بیٹا، وہ اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے آرام کر رہی ہے۔ اریبہ کی والدہ نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے اسے کہا تھا خود کا خیال رکھے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ پیسے آپ اسے دے دینا، اکلوتی سالی ہے میری، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ جیب میں سے نوٹوں کی گدی نکالتا اپنی سانس کو پکڑا گیا۔ احسن اچھا انسان تھا، مگر فائزہ نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ بیچاری اریبہ بھی ان سب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ رخصتی کیے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اپنے گھر لوٹے۔ احسن گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ گھونگھٹ اٹھا سکتی ہیں، اب اس نے فائزہ سمجھتے ہوئے کہا۔
جب اریبہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری سوچ آزادانہ ہے، آپ کو جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، دراصل ہمارے ہاں رسم ہے، شادی کے دوسرے دن ہم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اریبہ کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ کیا؟ یہ کیسی رسم ہوئی؟ احسن چونک گیا۔ اچھا چلیں، آپ کو جیسے بہتر لگے۔ وہ واپس گھر لوٹے۔ جب احسن اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے گھر کے اندر لے گیا، احسن کی والدہ اور چند رشتہ داروں نے بڑے اچھے سے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب احسن کی کزنز اریبہ کا گھونگھٹ اٹھانے لگی، نہیں پلیز، میں ابھی گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتی ہوں، اریبہ انہیں منع کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ ہی سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک اریبہ کا گھونگھٹ اٹھانے لگی۔ اریبہ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، چونکہ اتنی جلدی یہ سچ کھلنے والا تھا۔ جب احسن نے اپنی کزن کا ہاتھ پکڑے اسے روک دیا۔ ان کے ہاں رواج ہے تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں چاہتی تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ صبح دیکھ لینا۔ جی بھر کر اپنی بھابھی کی شکل، فی الحال انہیں جانے دیں۔ احسن کا احساس کرنا اریبہ کو مزید گلٹ میں ڈالنے لگا۔ احسن بھائی کتنے اچھے انسان ہیں، آپ کتنی بد قسمت ہیں جو ان کے اتنے اچھے انسان کا دل دکھا کر چلی گئی۔ دل ہی دل میں اریبہ اپنی بہن کو کوسنے لگی۔ جب احسن اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگا، وہ بڑا سا کمرہ مکمل سجا ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے سفید پھولوں سے بستر کی سیج کو سجایا گیا تھا۔ احسن نے جہیز میں 1 روپے کی بھی چیز نہیں لی تھی، چونکہ ویسے ہی اللہ نے اسے بہت چیزوں سے نوازا ہوا تھا۔ اس مہر نما کمرے کو دیکھتے اریبہ کی آنکھیں دنگ رہ گئی، مگر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو فائزہ پا سکتی تھی، مگر اپنی قسمت کو خود ٹھوکر ماری تھی اس نے۔ وہ اسی متعلق سوچ رہی تھی جب احسن اس کا ہاتھ پکڑتا۔ آؤ یہاں بیٹھو، اس نے اسے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ جب اریبہ بستر پر بیٹھ گئی، وہ گھبرا رہی تھی کہیں احسن کو سچ پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ اس کی شکل نہ دیکھ لے اور یہیں پر تماشا شروع ہو جائے۔ تم جانتی ہو، ہمیشہ سے ہی مجھے ایسی شرمیلی لڑکی کی تلاش تھی جس کی آنکھوں میں لجا ہو، جو کسی کے ساتھ آنکھیں ملانے سے جھجکتی ہو۔ اور جب میں انکل کو گھر چھوڑنے آیا تھا اور تم نے مجھے چائے لا کر دی تھی، بس تبھی مجھے تم اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ بس میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب دیکھو تم میری بیوی بن میرے سامنے بیٹھی ہو۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گھونگھٹ نہ اٹھانے والی کیسی رسم ہوئی؟ ایسے تو پھر میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھ پاؤں گا، شکل نہیں دیکھوں گا تو منہ دکھائی کا تحفہ کیسے ملے گا؟ احسن جو خود بہت زیادہ خوش تھا، وہیں اریبہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ بعد میں کبھی دے دینا۔ اریبہ نے فوراً سے جواب دے دیا۔ جب احسن اس کا ہاتھ پکڑتا، جو کنگن وہ اس کے لیے لے کر آیا تھا خود اس کی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ ایسے کیسے؟ جب تمہارے لیے میں نے چیز خریدی ہے، پھر تمہیں دیے بغیر
کیسے رہ سکتا ہوں؟ ویسے بھی یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں سجنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ میں تمہاری رسم کو خراب نہیں کروں گا، بلکہ مجھے احترام ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہاری منہ دکھائی اور ہم صبح منا لیں گے جب تم آرام کرو۔ احسن، جو واقعی بہت اچھا انسان تھا، تبھی اریبہ کی عزت کرتا، وہ آج خود اپنی رات کو گنوانے والا تھا۔ نہیں پلیز، میرا مطلب کہ آپ ہمیشہ سے چلتی آ رہی اس رسم کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جب آپ میری بات مان رہے ہیں، پھر میں آپ کی رکاوٹ کیوں بنوں؟ آپ پلیز مجھے اپنے فرائض پورے کرنے دیں۔ اریبہ اگر اس وقت رک گئی ہو تو صبح ویسے ہی احسن اس کی شکل دیکھ لے گا اور بغیر احسن سچ جان جائے گا، اور اس کی والدہ نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ رات لازمی منائے۔ اس کے بعد احسن سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرے گا۔ تم کیا سچ میں چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ احسن نے ایک مرتبہ پھر سے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، میں آپ کو اپنی وجہ سے تنگ کیوں کروں؟ اریبہ، جس کے لیے یہ سب کہنا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر بامشکل سے اس نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے پھر، لیکن تمہارا گھونگھٹ اوڑھنا وہ تو اتر جائے گا ان سب میں؟ احسن نے طریقہ پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میں چہرہ ڈھانپ لوں گی، اصلی مقصد صرف آپ سے اپنا چہرہ چھپانا ہے۔ اریبہ نے حل بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ لو، اس رومال سے تم اپنا چہرہ ڈھانپ سکتی ہو۔ احسن نے اسے جیب میں سے رومال نکال کر دے دیا۔ وہ خوش تھا کہ فائزہ اس کا خیال کر رہی ہے، ورنہ اکثر لڑکیاں تو پہلی رات ڈری ہوئی جان چھڑوانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں، مگر فائزہ نے اس کا احساس جتایا تھا۔ جب اریبہ بستر سے نیچے اترتی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئے اپنے چہرے کو رومال سے چھپانے لگی۔ وہ نقاب کے جیسے رومال کو چہرے پر باندھ چکی تھی۔ جب احسن اس کے پیچھے جائے کھڑا ہوتا، اس کے گلے میں پہنے ہار کو اتارنے لگا، اریبہ کا دل زور سے دھڑکا اور چند قدم وہ اپنی جگہ سے ہل گئی، مگر احسن اسے کاندھوں سے پکڑے۔ جو جھمکے اس نے کان میں پہنے ہوئے تھے انہیں اتارنے لگا۔ اریبہ نے ایک نظر سامنے آئینے پر ڈالی، جہاں احسن اس کے پیچھے کھڑا اس کی مدد کرنے میں مصروف تھا۔ اریبہ نے رومال سے آدھا چہرہ تو چھپا لیا تھا، بس آنکھیں بے پردہ تھیں۔ احسن اس کی کھولتا ہوا، اس کے کاندھے پر سے ہٹاتا ہوا اپنے چھوتا۔ اس شخص کی ایسی حرکت اریبہ کو اپنی جگہ سے ہلانے کی وجہ بنی تھی۔ اس کا دل 100 کی رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔ جس انسان کے ساتھ وہ بات کر کے اپنی بہن کو چھیڑتی تھی، آج خود وہ اس شخص کی بے حال ہونے والی تھی۔ کئی مرتبہ انسان جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، قسمت وہ سب کر کے دکھا دیتی ہے۔ وہ اس کی اتارتا ہوا اریبہ کو اٹھائے بستر پر لٹاتا، اس کے کھینچتا اتارنے لگا۔ وہ اس کے وجود سے جدا کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اریبہ کی ایک انجانے شخص کو اپنا آپ سپرد کرنا کافی مشکل مرحلہ رہتا ہے۔ جب احسن اسے مکمل اپنا جھکاؤ اس کے کمزور وجود پر کرتا، چھونا شروع ہو گیا۔ چونکہ اریبہ ابھی صرف 23 سال کی تھی اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یوں اچانک سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ وہ تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، بہت سے خواب پورے کرنے تھے۔ اس نے اس شخص کے یوں چھونے پر اریبہ نے الجھایا۔ جب احسن
بہت مشکل پیش آنے والی تھی۔ احسن خود اس کی ایک نظر ربا کی خوف سے ڈوبی آنکھوں میں جھانکتا، چونکہ اسے دکھائی صرف اس کی آنکھیں ہی دے پا رہی تھی، تو پورا چہرہ اس نے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ آئی لو یو، اگر تکلیف محسوس ہوگی تو تم مجھے روک سکتی ہو، میں وہیں پر ہی رک جاؤں گا، وہ اسے حوصلہ دیتا ہوا۔ ایک ہی پل میں خود کو اچانک سے احسن بلند کروا گئی۔ وہ جلدی سے اٹھتی احسن کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جو احسن کو خوش کرنے کی وجہ بننے لگے تھے، چونکہ اریبہ مکمل طور پر جب احسن بھی اسے ہمت دیتا ہوا خود شروعات کر گیا۔ وہ خود کی دھیرے دھیرے سے وہ بھی عادی ہونا شروع ہو گئی، جو احسن کو مزید۔ مگر یہاں غلطی تب ہوئی جب احسن کی اس کے چہرے پر بندھے رومال کو نیچے کھسکاتے ہوئے اتارنے کی وجہ بنا۔ جب احسن کی نظر اریبہ کے چہرے پر پڑی تو وہ شاکڈ رہ گیا، فوراً سے پیچھے ہٹتا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائزہ کہاں پر ہے؟ اچانک سے اپنی سالی کو وہ مکمل شاکڈ رہ گیا۔ جی وہ میں ہی آپ کی بیوی ہوں۔ اریبہ خود جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی، سچ بتانے لگی۔ تم کیا پاگل ہو چکی ہو؟ میں نے تمہاری بڑی بہن فائزہ سے شادی کی تھی، لیکن تم اپنی بہن کی جگہ میرے ساتھ، شرم نہیں آتی؟ احسن الٹا اریبہ کو ہی برا بھلا کہنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہی سچ ہے۔ آپ بھی شادی والے دن بھاگ گئی اور ہم سب کی عزت بچانے کی وجہ سے مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑا۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت غلط ہوا ہے، میں خود اس بات کو لے کر شرمندہ ہوں، مگر اب سب کے سامنے یا تو ہم تماشا بن جاتے ہیں یا پھر عزت بچا کر یہاں جاتے۔ اریبہ نے سارا سچ ایک سانس میں ہی بتا دیا۔ اچھا، اگر ایسی بات تھی تو کم از کم مجھے تو بتا ہی سکتے تھے نا، اور چلو تب بھی نہیں بتایا، اب بتا دیتی، لیکن تم نے تو سیدھا فرمائش کر دی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنی بہن کو جان بوجھ کے بھگایا، چونکہ تمہاری نظر مجھ پر تھی۔ احسن اریبہ پر غلط الزام لگانا شروع ہو گیا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور ہیلو، یہاں غلط میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے تو ابھی شادی کرنی بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا حوصلہ نکال لیا، اور آپ کو کہاں سے گھاٹا پہنچا؟ ایک نہ صحیح دوسری بہن آپ کو مل گئی۔ آپ کو تو بس بیوی ہی چاہیے تھی نا، جب میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں، پھر آپ کیوں نخرے کر کے دکھا رہے ہیں؟ اریبہ یوں احسن کو اس پر الزام لگاتے دیکھ خود بھی غصہ کیے اسے ڈانٹ گئی۔ مجھے فائزہ پسند تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں بیوی کا بھوکا ہوتا تو اب تک شادی نہ کر چکا ہوتا، اور رہی بات تمہاری، تو اب وجدان صاحب سے ہی اس بات کا جواب مانگوں گا میں، ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، انہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ احسن اریبہ کے والد کو برا بھلا کہنے لگا۔ اوہ ہیلو، اگر میرے بابا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، اور آپ ہی کو، آپ ایک آنکھ نہیں بھائی تھے، انہیں آپ پسند ہی نہیں تھے۔ اگر وہ آپ سے شادی کر بھی لیتی، پھر بھی نہ خود خوش رہ پانا تھا، نہ ہی آپ کو رکھنا تھا۔ ویسے بھی ایسے کوئی شہزادے نہیں ہیں آپ، تو اب مجھ سے شادی ہو گئی ہے، قبول کر لیں، اگر نہیں مان رہا تو کچھ دنوں بعد مجھے چھوڑ دینا، پر کم از کم ایک ہفتہ تو مجھے اپنے نکاح میں رکھ لیں، جب تک سارے رشتہ دار نہیں چلے جاتے۔ اریبہ جو خود اس قسم کی لڑکی تھی
کسی کا روب اسے غصہ دلا دیتا تھا، تبھی اس نے 1 ہفتے کی مہلت احسن سے مانگ لی۔ اس 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، احسن نے کنفرم کیا۔ ہاں، جو آپ کا من چاہے کر لینا۔ میری امی ہی غلط تھی، سوچا تھا اگر قربتیں بڑھیں گی تو آپ کو میرا نشہ لگ جائے گا، پھر آپ مجھے چھوڑ ہی نہیں پائیں گے، لیکن ان کی سوچ بالکل غلط تھی۔ اریبہ جو بیزار ہوئے بولی، صحیح کہا، تمہاری ماں کی سوچ واقعی بہت غلط تھی۔ اگر یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو کم از کم ہم اتنا آگے تو نہ بڑھتے۔ اب 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن جو کچھ ہم دونوں کے درمیان ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ کوئی اور لڑکا ملنا مشکل ہو جائے گا تمہیں، احسن نے اسے یاد دلایا۔ آپ کو کیا، مجھے کوئی ملے نہ ملے، اور ویسے بھی جو مجھے پسند کرتا ہوگا اسے مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کی مہربانی ہوگی 1 ہفتہ انجان لوگوں کے جیسے رہ لیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے میں سوچ لوں گی۔ اور پلیز یہ لائٹ بند کر دیں، میری کمر بہت دکھ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اریبہ تو سونا چاہتی تھی، احسن کو اتنا قریب سے محسوس کر کے وہ بہت تھک چکی تھی۔ لیکن مجھے لائٹ جلا کر نیند آتی ہے، اور اگر تم یہاں سو گی پھر میں کہاں سوؤں گا؟ احسن خود کا ذکر کرنے لگا۔ اتنا بڑا کمرہ ہے، کہیں بھی سو جائیں، سولر لائٹ جلا کر کون سوتا ہے؟ کوئی چڑیل آپ کو آ کر نہیں کھائے گی، میں بچا لوں گی۔ اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ کر لائٹ بند کر دیں۔ اریبہ نے طنز کیا۔ جب احسن اس کے پاس آ کر لیٹتا، اس وقت تو صرف تم سے ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم ہی مجھے نہ کھا جاؤ، احسن نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا جب اریبہ اس کی جانب کروٹ لیتی۔ یہاں سے اٹھیں، مجھے پتہ ہے آپ جیسے لوگوں کا 1 ہفتے بعد چھوڑ تو دینا ہی ہے، چلو بھرپور مزے ہی لے لیتے ہیں، لیکن مسٹر ایک غلطی پہلے مجھ سے ہو چکی ہے اور نہیں کروں گی، چلے اٹھیں اور وہاں سوئیں۔ اریبہ نے اسے اپنے ساتھ سلانے سے منع کر دیا۔ میں عورتوں کا بھوکا نہیں ہوں، ورنہ تمہیں کام مکمل ہونے تک چھوڑنا نہیں تھا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو جا کر تم فرش پر سو سکتی ہو، چونکہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کمرے میں اگر کسی کی عزت کو خطرہ ہے تو وہ انسان میں ہوں، تمہارا کیا بھروسہ کب میرے؟ احسن نے بات اریبہ کو شاکڈ کر گئی۔ ہیلو مسٹر، اتنی بھی خوش فہمیاں اچھی نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کر تو مجھے کچھ فیلنگ بھی نہیں آتی۔ یہ شادی مجبوری تھی میری، ورنہ آپ کا رشتہ تو سیدھا ریجیکٹ کرنا تھا میں نے۔ جانتے ہو میرے پیچھے سارا کالج پاگل ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ تو آپ کس کھیت کے گاجر ہیں؟ اریبہ نے خود کی تعریف کی۔ اچھا، تو کیا میں تمہیں ہینڈسم نہیں لگتا؟ احسن کو بری لگی تھی اس کی بات۔ نہیں، آپ میرے ٹائپ کے بندے نہیں ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آ گئی، چلے جا کر کہیں اور سوئیں۔ اریبہ کی باتیں احسن کو بےعزتی لگی تھی۔ جب احسن خود جان بوجھ کے اریبہ کے سر کے نیچے لیا تکیہ کھینچتا ہوا صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے ابھی تم بالکل پسند نہیں آئے، مجھے سنسکاری لڑکی چاہیے تھی، پاؤں تک لمبی زبان والی لڑکی نہیں۔ اریبہ اسے مکمل اگنور کرتی خود سونے کی کوشش کرنے لگی۔ احسن نے شادی
سکون بھری زندگی گزارنے کے لیے کی تھی، مگر یہاں تو سکون اس کی زندگی سے مکمل اڑانے والی اسے بیوی مل چکی تھی۔ ان کے ٹام اینڈ جیری کی جوڑی کیا خوب جچنے والی تھی۔ اریبہ کی صبح آنکھ کھلی، دروازہ کھٹکنے کی آواز پر۔ جلدی باہر آ جائیں، نئی نویلی دلہن کے ہاتھ سے میٹھا کھانے کی سب فرمائش کر رہے ہیں۔ وہ ملازمہ تھی جس نے اریبہ کو پکارا تھا۔ جب احسن بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، اریبہ انگڑائی لیتی ہوئی اپنے بیگ کے پاس آتی کپڑے نکالنے لگی۔ وہ فریش ہوئے باہر جانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ کپڑے نکالتی پلٹی، احسن جان بوجھ کے بائے کہتا باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر نکلو، مجھے فریش ہو کر باہر جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اریبہ دروازہ کھٹکھٹاتی احسن کو باہر آنے کا کہنے لگی۔ سوری، لیکن 2 گھنٹے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ احسن جان بوجھ کے دروازے کے پاس کھڑا بولا۔ کیوں، اندر کیا کاروبار شروع کر لیا ہے؟ جلدی باہر آئیں۔ اریبہ نے زور سے پاؤں دروازے پر مارا، جس سے دروازے کو تو کچھ نہیں ہوا، الٹا اس کے پاؤں میں ضرور درد ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مت دیکھ لوں گی میں آپ کو۔ وہ جا کر واپس سے بستر پر بیٹھ گئی۔ پورے 1 گھنٹے بعد احسن بات سے باہر نکلا۔ جب غصے سے اسے گھور رہی اریبہ کو دیکھتا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پھانسی لگانا چاہتی ہو؟ مجھ سے گناہ جو ہو گیا۔ طنز کرتا وہ کنگھی سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ جب اریبہ خود باتھ میں چلی گئی، سارے باتھ میں صابن اور شیمپو کی جھاگ بکھری پڑی تھی۔ کیا پہلی بار نہانا نصیب ہوا تھا آپ کو؟ کیسے جنگلیوں کے جیسے نہاتے ہیں آپ؟ اریبہ کچھ گھنٹوں میں ہی تنگ آ گئی تھی۔ کیوں، میں نے کیا وہاں جنگلی جانور پال لیے ہیں؟ حد کرتی ہو، اب انسان پانی سے ہی نہاتا ہے جس سے فرش گیلا ہو جاتا ہے، اس میں نیا کیا ہو گیا؟ احسن نے جان بوجھ کے اسے تنگ کیا تھا۔ پانی سے نہاتا ہے، صابن اور شیمپو کی جھاگ سے نہیں، توبہ ہے، 1 گھنٹہ انہیں صاف کرنے میں ہی لگ جائے گا۔ بیچاری اریبہ نے پہلے ہاتھ دھویا، پھر وہ نہا کر باہر آئی۔ وہ پھر سے گھونگھٹ لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، چونکہ احسن کے بعد کے بھی تو رشتے دار ابھی گھر میں موجود تھے، انہیں تو وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ احسن تو پہلے سے ہی باہر موجود تھا۔ جب اریبہ کو گھونگھٹ لیے آتے دیکھ، وہ سفید اور سیاہ لباس میں انتہا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، وہیں چہرے پر لیا گھونگھٹ مزید اسے دلکش بنا رہا تھا۔ جب احسن کی کزنز اریبہ کے پاس آتی، آپ بھی اب تو چہرہ دکھا دیں، پہلے اتنی دیر سے آئی ہیں آپ، لگتا ہے بھائی نے کچھ زیادہ ہی تنگ کیا آپ کو۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھانے والی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی ان کی رسم پوری نہیں ہوئی ہے، جب پوری ہو جائے گی تب سب سے پہلے میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ اب چلو بھابھی کو کچن دکھا دو تاکہ سب کے لیے وہ میٹھا بنائے۔ احسن نے پھر سے اسے بچا لیا۔ جب منہ بناتی وہ اریبہ کو کچن میں لے گئی۔ آپ لوگ جائیں، میں انڈے والا حلوہ بنا کر لاتی ہوں۔ اریبہ نے انہیں کچن سے باہر بھیجے، خود گھونگھٹ اٹھائے، میٹھا جلدی جلدی بنانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی منٹوں میں حلوہ تیار تھا۔ واو، کتنا اچھا بنا ہے، لیکن جو آج اس نے مجھے پریشان کیا ہے اس کا تو بدلہ لینا چاہیے نا۔ احسن والی کٹوری میں اریبہ نے مرچی ڈال دی۔ اب بائے کا مزہ، جب میٹھے میں تیکھا
فلیور ملے گا انہیں۔ وہ سب کے لیے حلوہ لے آئے اور احسن والی کٹوری اس نے اسے پکڑا دی۔ سب لوگ کھانے لگے اور اریبہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ جب احسن نے بھی ایک چمچ لگا ہی لیا مگر اچانک سے اتنی مرچی دیکھ وہ شاکڈ رہ گیا۔ کیا ہوا؟ اریبہ نے طنزیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا جب غصے سے اسے گھورتا کچن میں چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ احسن کی والدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جب اسے چہرے پر مسکراہٹ لاتا۔ کچھ نہیں، میں سر ہلائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی اریبہ بھی آئی تھی۔ احسن جلدی سے فریج میں سے آئس کریم نکالتے کھانے والا تھا جب اریبہ اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھینتی۔ کیا ہوا شوہر جی؟ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے جب معصوم کے ساتھ برا کیا جائے، ایسے ہی آپ جو بھی کھا لو آپ کا منہ ہی جلتا ہے۔ مجھے واپس کرو آئس کریم۔ احسن کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا مرچی کی وجہ سے، مگر اریبہ وہ چمچ اپنے منہ میں ڈالتی آئس کریم کھانے لگی۔ احسن غصے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتا پینے لگا مگر اریبہ نے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی کہ سوری کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ میری دشمنی اتنی ہی تیکھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ تو سیدھا سوری کرنے کا کہہ رہی تھی۔ جب احسن غصے سے اسے گھورتا ہوا اسے گردن سے پکڑتا سیدھا جلستی اتارنے لگا اس کی۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ احسن نے خود کہا تھا وہ اریبہ سے دور رہے گا، پھر یہ اس قسم کی حرکت اس نے کیوں کر ڈالی تھی؟ وہ مکمل شاکڈ تھی جب زور سے اس نے احسن کے پاؤں پر پاؤں مارا جس سے احسن اس سے دور ہوئے صاف کرنے لگا۔ کتنے برے انسان ہیں آپ! وہ احسن کو باتیں سنانے کے لیے آگے بڑھی مگر احسن اس کی دونوں کلائیوں کو دبوچتا اس کی ساتھ لگاتا۔ میں برا نہیں، تم بری ہو۔ پھر میں نے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مرچی کو کم کرنا ہی تھا۔ تم مجھ پر تبھی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتی ہو تاکہ میں تمہارے قریب آتا رہوں۔ اب بھی اگر پھر سے تم نے مجھے تیکھا کھلانے کی کوشش کی تو مرچی تو میں ایسے ہی کم کروں گا۔ اریبہ احسن کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ اتنا معصوم نہیں تھا کہ اس کی ہر بات خاموشی سے برداشت کرتا رہتا۔ اب گھونٹ نیچے کر لو، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تماشا کھڑا ہو جائے گا کہ سالی پوری گھر والی کیسے بن گئی۔ خود اریبہ کے چہرے پر گھونگھٹ دیتا احسن وہاں سے چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب رات کے وقت اریبہ جلدی سے بستر پر لیٹتی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ جب احسن واپس اپنے کمرے میں لوٹا، یوں اریبہ کو بستر پر سکون سے لیٹے دیکھ وہ خود اس کے پاس آ کر بیٹھتا۔ چلو اٹھو، بہت ہو گیا۔ یہ کمرہ بستر میرا ہے تو اس پر سوؤں گا بھی میں ہی، تم جا کر کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ احسن بستر پر خود بھی لیٹنے لگا جب اریبہ اسے دھکا دیے بستر سے نیچے دھکیلتی۔ میں اس جگہ کچھ دن ہی ہوں، تب تک برداشت کر لیں۔ ساری زندگی اس بستر پر ہی لیٹنا ہے تو اب تھوڑے دن وہاں رہ لیں صوفے پر۔ وہ اسے صاف منع کر گئی۔ کچھ دن اس کے بعد ایسے ہی دھکا دے کر تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ غصہ دکھاتا احسن پھر سے صوفے پر جا کر سو گیا۔ احسن کے رشتہ دار بھی چلے گئے۔ ابھی تک انہوں نے اریبہ کی شکل نہیں دیکھی تھی چونکہ اریبہ کو 4 دن گزر چکے تھے جب رات کے وقت اریبہ سکون سے سونے لگی تھی۔ جب اسے
احسن کمرے میں آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اریبہ اس کے پاس جاتی پوچھنے لگی۔ ہاں بس کمر میں درد ہو رہی ہے۔ احسن پھر سے صوفے پر لیٹنے لگا۔ آپ جا کر بیڈ پر سو جائیں، جانتی ہوں اتنے لمبے انسان یہ 3 سیٹر صوفے پر کیسے سوتے ہوں گے، باقی کے دن میں یہاں سو لیتی ہوں۔ اریبہ نے احساس کرتے ہوئے احسن کو بیڈ پر سونے کا کہہ دیا۔ اچھا چلو تھینکس۔ احسن جا کر بستر پر لیٹ گیا مگر کمر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ بام لگا دوں؟ آرام آ جائے گا، اریبہ نے آفر کی۔ نہیں مجھے وہ بدبو پسند نہیں ہے، احسن نے منع کر دیا۔ تو آرام بھی تو آ جائے گا نا، اب نخرے نہ دکھائیں اور لائیں بام لگا دیتی ہوں۔ احسن کی اوپر کرتی اریبہ اس کے بام لگانے لگی۔ احسن جو اریبہ کے یوں بام لگانے پر پرسکون سا ہوتا سو گیا۔ بس 3 دن بچے تھے، اس کے بعد احسن نے اریبہ کو چھوڑ دینا تھا۔ اریبہ موبائل میں اپنی بہن کی تصویریں دیکھے جائے، اکلوتی بہن تھی اس کی، وہ تو یاد تو آ ہی رہی ہوگی اسے جب احسن کمرے میں آیا۔ احسن کو دیکھتے اریبہ جلدی سے موبائل چھپانے لگی۔ کیا ہوا؟ کس کو دیکھ رہی تھی تم؟ کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ احسن جس کے دماغ میں غلط سوچ ہی آئی تھی۔ کیا میں کسی کو پسند کیوں کروں گی، اور آپ کو اس سے کیا؟ اگر میرا کوئی دوست ہوا بھی تو؟ اریبہ فائزہ کا تو ذکر کر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ احسن کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ تم ابھی میرے نکاح میں ہو تو کسی غیر کو نہیں دیکھ سکتی ہو، نہ ہی سوچ سکتی ہو۔ احسن کو برا لگا تھا۔ یہ نکاح چند دن کا ہی مہمان ہے تو آپ کو مجھ پر یہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ویسے بھی مجھے بھی تو اپنا فیوچر سوچنا چاہیے نا، بعد میں بھی تو کسی اور کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہی ہے۔ تو اب آپ جائیں، مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہے۔ اریبہ احسن کو مزید جلانے والا کام کرنے لگی تھی۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ میں نے سوچا تھا شریف ہوگی، کیا پتہ ہم دونوں ساتھ رہ لیں، لیکن نہیں، میری سوچ ہی غلط تھی۔ ہر بار کی طرح احسن غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک تو یہ اکڑو انسان، اگر آپی کا ذکر کر دیتی تب اور زیادہ انہوں نے بھڑک جانا تھا، اور اب دوست کا کہہ دیا پھر بھی انہیں برا لگ گیا۔ پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ رات کو سونے لگی تھی جب فائزہ کی اریبہ کو کال آ گئی، جب وہ اپنی بہن کو مس کر رہی تھی۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ فائزہ اسے مس نہ کرتی؟ تبھی اس نے اریبہ کو کال کر دی۔ آپی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ اریبہ کال اٹھاتے ہی پہلی ہی بات ایسی کرنے لگی تھی۔ اریبہ میں نے اپنی خوشی کو اہمیت دی تھی، بس مجھ سے اتنی سی غلطی ہو گئی۔ حماد بہت اچھا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے، اس کے گھر والوں نے مجھے قبول بھی کر لیا ہے، بس اب دیری آپ لوگوں کی طرف سے ہے۔ احسن مجھے پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہ میں نے خوش رہنا تھا نہ انہوں نے۔ پھر ایسی شادی سے بہتر ہے کہ ہم اپنے من کی سن لیں تاکہ کم از کم خوشحال تو زندگی گزار سکیں۔ فائزہ تو خوش تھی، لیکن آپ ایک مرتبہ بابا سے بات تو کر لیتی، کیا پتہ وہ مان جاتے۔ اریبہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب احسن کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہاں جانو بس کیا بتاؤں، پاؤں بہت درد کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، تم کیوں دباؤ گے،
تم تو میرے جانو ہو، اگر مجھے چھو گے تو میں تو شرما جاؤں گی نا۔ پتہ نہیں ہماری شادی کیسے ہو گئی، میں کیسے تم سے نظریں ملایا کروں گی۔ فائزہ چونک گئی کہ آخر اریبہ اچانک سے کس قسم کی باتیں کرنے لگی ہے۔ جب احسن اس کے پاس جائے، کس سے بات کر رہی ہو، بند کرو۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا اپنے ہاتھ سے پاؤں پکڑ گیا۔ کیا ہوا؟ فون بند کرتے اریبہ نے بیزار ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم یہ عشق معشوقیاں بعد میں کرتی رہنا، جب تک یہاں پر ہو یہ سب بند کرو۔ زور سے وہ اس کا پاؤں دباتا بولا۔ آپ کیوں میرے پاؤں دبا رہے ہیں؟ میرا جانو دبا دے گا۔ اریبہ نے اسے روکنا چاہا۔ فی الحال تمہارا جانو مانو میں ہی ہوں، تو تمہیں چھونے کا، محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ اس کے پاؤں دبانے لگا۔ آپ مجھے نہ چھوئیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اریبہ نے پھر سے روکا۔ کیوں؟ گئے نہیں ہوں میں تمہارا اکلوتا سگا شوہر ہوں، خیال کرنا میرا فرض ہے، تو جو بھی مسئلہ ہو مجھے بتایا کرو۔ احسن کا حق جتانا اریبہ کو عجیب لگا۔ حق جتانے کو صرف ایک دن بچا ہے، اس کے بعد تو ہم دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اریبہ کے یاد کروانے پر احسن نے نظریں جھکا لیں۔ اریبہ کے وہ مسلسل پاؤں دبائے جائے، وہ ایسے ہی سو گئی۔ جب احسن اسے سوتے دیکھ موبائل اٹھائے دیکھنے لگا، مگر نمبر دیکھ وہ چونک گیا، چونکہ اس کی آپی کی کال آئی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جانو یہ جان بوجھ کے مجھ سے چھپا رہی تھی تاکہ مجھے برا نہ لگے۔ ایسے یہ دیکھ ہنسنا شروع ہو گیا۔ آخر اسے جلن کیوں محسوس ہوئی تھی جب اس نے کسی اور کا ذکر کیا تھا؟ صرف ایک دن، پھر یہ میری زندگی سے چلی جائے گی، لیکن پھر بعد میں اس کی ساری زندگی کیا ہوگی؟ طلاق یافتہ لڑکی کو دوبارہ رشتہ مل پانا ناممکن سا کام ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتیں اور طعنے الگ سے ساری زندگی سننے پڑتے ہیں، اور طلاق دینے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ یہ تو بہت اچھی ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، جو میں اسے چھوڑ کر اس کی زندگی خراب کر دوں۔ احسن، جس کی یہ رات فیصلہ لینے والی رات گزرنے والی تھی۔ جب صبح اریبہ کی آنکھ کھلی، وہ انگڑائی لیتی اٹھ کر بیٹھتی، مگر احسن کو جاگتے دیکھ۔ گڈ مارننگ، کیا ہوا؟ آپ جاگ کیوں رہے ہیں؟ یوں احسن کو بیٹھے دیکھ اس نے سوال پوچھا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گی؟ احسن نے سوال پوچھا۔ میں کچھ نہیں، بس میرے تو چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی ایک سے شادی کر لوں گی۔ آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں خود دیکھ لوں گی۔ اریبہ نظریں چراتی بستر سے نیچے اتر گئی۔ کیا تم مجھے وجہ دے سکتی ہو تمہیں چھوڑنے کی؟ احسن نے پھر سے دوسرا سوال پوچھ لیا۔ ہاں نا، آپ کو دھوکہ دیا، اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اریبہ اوپر نظریں اٹھائے بولی۔ تم نے ہم سب کی عزت بچاتے ہوئے خود کی قربانی دی تھی، جیسے کہ اب بھی دے رہی ہو، صرف دوسروں کی خوشیوں کو اہمیت دیتی ہو۔ تم چاہے اس میں تمہارا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اب یہ تمہاری اچھائی ہے یا برائی جو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ کسی بھی عورت کو طلاق صرف چند وجوہات پر دی جاتی ہے، جس میں کسی کی قربانی پر اس کو چھوڑنا شامل نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ احسن کا فیصلہ سنتے اریبہ شاکڈ رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے مت سوچیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی،
खुद अरीबा एहसन को मना करने लगी। बस कर दो, मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ, प्लीज़ मुझे इस गुनाह से दूर रखो, समझी? और अब से मैं ही तुम्हारा जानू मानू हूँ। प्यार दिखाना हो या गुस्सा, सिर्फ तुम मुझे दिखाया करोगे। और हाँ, अब अपनी बहन से छुप छुप कर बातें करने की भी ज़रूरत नहीं है, सरेआम कर सकती हो। एहसन की बातें सुनते अरीबा शर्मिंदा हो गई। जो होता है सही होता है, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट थी, तभी किस्मत ने मुझे तुमसे मिला दिया। अरीबा के गले लगता वो शुक्रिया अदा करने लगा। अब अरीबा ने अपना घूंघट भी उठा दिया। सबको सच पता चल गया। फ़ाइज़ा को वापस लाने में एहसन ने ही उसकी मदद की थी। फ़ाइज़ा का तरीका गलत था, मगर उसका चाहने वाला असली था। अगर हम किस्मत के फ़ैसलों पर खुश होने लगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन ही गुज़रती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।